آپ دیکھ رہے ہیں ABN مہاراشٹر، میں ہوں آپ کے ساتھ منیر عارف خان۔ ناظرین، گزشتہ سال حج کمیٹی آف انڈیا، حج کمیٹی آف مہاراشٹر، حکومت مہاراشٹر اور مقامی حج کمیٹی کی اندیکھی اور خاموشی کی وجہ سے اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ سے حج کے لیے روانہ ہونے والے سینکڑوں عازمین کے ساتھ ایک ایسی بیہودہ اور بچکانہ حرکت کی گئی تھی کہ سینکڑوں عازمین حج بیت اللہ جانے سے پہلے ہی مختلف پریشانیوں اور مالی تکلیفوں سے نڈھال ہو چکے تھے۔ دراصل گزشتہ سال اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ سے جانے والے عازمین سے بلا وجہ بے فضول ہٹ دھرمی اور تاناشاہی حرکت کرتے ہوئے 88,000 روپے زائد وصول کیے گئے تھے، اور یہ معاملہ عدالت تک بھی جا پہنچا تھا، جس کے سبب حج 2023 میں حکومت اور حج کمیٹیوں کی غفلت کی وجہ سے بہت بڑا حج گھوٹالے کا الزام کئی سیاسی نیتاؤں نے بھی لگایا تھا۔ عازمین حج پر چلے گئے، واپس آ کر ایک سال بیت گیا، لیکن اب تک ان کروڑوں روپیوں میں سے حاجیوں کو پھوٹی کوڑی بھی واپس نہیں مل سکی، اور گزشتہ ایک سال سے متاثرہ حاجی اپنی رقم کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال ہر سال کی طرح اس سال بھی اورنگ آباد شہر اور ضلع کے سینکڑوں عازمین حج کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے، لیکن آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ہی ہم نے ABN مہاراشٹر پر نیوز نشر کر کے اس جانب متوجہ کیا تھا کہ ہماری بے حسی اور مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ پر تالا لگ سکتا ہے، اور ABN مہاراشٹر کی یہ نیوز آج پوری طرح سے سچ ثابت ہو چکی ہے، اور ہم آج یہ نیوز نشر کرتے وقت پھر ایک مرتبہ افسوس کا اظہار کر رہے کہ گزشتہ سال اورنگ آباد سے روانہ ہونے والے حاجیوں کے ساتھ کی گئی ناانصافی کا زخم ابھی بھرا بھی نہیں تھا کہ اب پھر ایک بری خبر باوثوق ذرائع سے موصول ہوئی ہے کہ اس سال تو سینٹرل حج کمیٹی نے اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، گزشتہ سال ہماری بے حس بے غیرت سیاسی، سماجی، ملی قیادت کی مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے جو کچھ جھیلنا پڑا تھا وہ سب کے سامنے ہے، اور اس سال بھی اورنگ آباد سے روانہ ہونے والوں سے 86,000 روپے زائد وصول کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا، جس کے بعد اورنگ آباد سے روانہ ہونے والے عازمین میں سے تقریباً 90% عازمین نے اورنگ آباد کی بجائے ممبئی، حیدرآباد اور دیگر علیحدہ امبارکیشن پوائنٹ سے جانے کی درخواست دی تھی، لیکن اورنگ آباد ضلع کے 1600 سے زائد عازمین میں سے تقریباً 100 سے قریب حاجیوں نے ضعیف العمری اور دیگر وجوہات کے سبب، اسی طرح سفر کی مشکلات سے بچنے اور اورنگ آباد سے براہ راست جدہ روانہ ہونے کے لیے یہاں سے روانگی کے لیے درخواست دی تھی، اور یہاں سے جانے کے لیے کم سے کم 200 افراد کا کوٹا ہونا ضروری ہے، لہذا شاید اسی وجہ سے اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس سال شہریان اورنگ آباد کو ایک اور مصیبت بھرا تحفہ ملا ہے کہ اس سال تو اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ ہی بند ہو چکا ہے۔ اب ان 100 عازمین کا بھی اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ سے براہ راست جدہ روانہ ہونے کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہاں سے نہ جانے والے عازمین کو اضافی رقم سے چھٹکارا تو مل چکا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو عازمین یہیں سے جانے کا من بنا چکے تھے اب انہیں دوسری جگہ سے روانہ ہونا ہوگا، اور خاص بات یہ ہے کہ کئی دہائیوں کی خواہش اور مطالبات کے بعد اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ شروع ہوا تھا، جس سے پورے مراٹھواڑہ کے مسلمانوں نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا تھا، لیکن اب اس سال تو یہ امبارکیشن پوائنٹ بند رہے گا، جو مایوس کرنے والا فیصلہ ہے۔ ناظرین، عازمین کے ساتھ ساتھ شہر اورنگ آباد اور ضلع کے مسلمانوں نے اس بارے میں اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آخر ہماری دینی، ملی، سماجی اور سیاسی قیادت کو ہوا کیا ہے کہ اہم مذہبی معاملات میں بھی وہ اپنی نمائندگی اور ذمہ داری ادا کرنے سے بھاگ رہے ہیں، تو پھر کس بات کی ذمہ داری اور کس بات کی نمائندگی؟ اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ بند ہونے کی خبر سے شہر اور ضلع کے مسلمانوں میں مایوسی ہے، کیونکہ اگر اس بارے میں نمائندگی کی جاتی اور اضافی رقم کم کی جاتی تو شاید اورنگ آباد ضلع کے تمامی 1600 سے زائد عازمین اورنگ آباد سے براہ راست جدہ روانہ ہو سکتے تھے۔ یہی بات عوام کو مایوس کر رہی ہے، اور وہ صرف اتنا ہی کہنے پر مجبور ہے کہ اس ناانصافی اور ناکامی کے لیے جتنی ذمہ دار حکومت اور حج کمیٹیاں ہیں، اتنے ہی ذمہ دار بلکہ اس سے زیادہ مسلمانوں کے سب سے بڑے مذہبی معاملے میں اپنے منہ میں دہی جما کر بیٹھنے والے ہمارے نام نہاد سماجی، سیاسی، ملی اور مذہبی ذمہ دار ہے، اور اب لوگ صرف یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ مجھے دشمنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔